نیت و قیام۔ جو چیز انسانی عمل کو قدر و قیمت عطا کرتی ہے وہ اس کی نیت اور مقصد ہے۔ مقدس اور بہترین کام نیت کی خرابی کی وجہ سے فاسد ہو جاتے ہیں، اور چھوٹا اور سادہ کام نیت کی بلندی سے اہمیت پاتا ہے۔ لہذا نماز پڑھنے میں ہماری نیت صرف اور صرف خدا کی خوشنودی اور اس کے حکم کی بجا آوری ہونی چاہیے، خود نمائی اور ریاکاری نہیں۔ البتہ نیت کا زبان پر لانا یا دل میں بھی دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اول سے آخر تک نماز میں ضروری ہے کہ نماز گزار متوجہ رہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ دوران نماز نیت بدلنا جائز نہیں ہے، البتہ صرف چند موقعوں پر نیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، جن میں ایک جماعت سے فرادہ کی طرف، دوسرے ادا نماز سے قضا نماز کی طرف ہے۔ اگر نماز عصر پڑھنے کے دوران ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے نماز ظہر نہیں پڑھی ہے، یا نماز عشاء کے دوران یاد آئے کہ نماز مغرب نہیں پڑھی ہے، جبکہ دوسری نماز کے لیے بقدر کافی وقت موجود ہو، تو پھر ہمیں یہ قصد کرنا چاہیے کہ اب اس کے بعد جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ نماز ظہر یا نماز مغرب ہے۔ اگر ہم فرادہ نماز پڑھ رہے ہوں اور اتنی دیر میں جماعت قائم ہو جائے، اور یہ احتمال ہو کہ جب تک ہم اپنی فرادہ نماز مکمل کریں گے جماعت کی ایک رکعت چھوٹ جائے گی، تو ہم اس نماز کو مستحب نماز کی نیت سے تبدیل کر کے 2 رکعت پر ختم کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تیسری رکعت کے رکوع میں داخل نہ ہوئے ہوں۔ نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، چونکہ اس تکبیر کے ذریعے بہت سے کام، مثلا کھانا پینا جو نماز سے پہلے جائز تھا، نماز کے دوران نمازی پر حرام ہو جاتا ہے، اور تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت آدمی کے بدن کو ساکن ہونا چاہیے۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، نماز میں تکبیرۃ الاحرام اور قرأت کے دوران نیز رکوع سے پہلے اور بعد میں قیام ضروری ہے۔ یہ بات مد نظر رہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اور رکوع میں جانے سے پہلے کا قیام نماز کے ارکان میں سے ہے کہ اگر اسے بھولے سے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر اگر ہم رکوع بھول کر سجدے میں جانے لگیں اور سجدے میں پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے تو سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر رکوع میں جائیں تو ہماری نماز صحیح ہوگی، لیکن اگر جھکے جھکے رکوع میں چلے جائیں تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ کھڑے ہونے کے وقت ہم کو اپنے پیروں کو حد سے زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے یا کسی چیز پر ٹیک نہیں لگانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن ہاتھوں یا انگلیوں کی معمولی حرکت سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر نماز میں ذکر کے دوران بے اختیار حرکت کریں، مثلا کسی نے دھکا دے دیا، تو بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق بدن کے بے حرکت ہونے کے بعد وہ ذکر دوبارہ پڑھیں جو ہلنے کی صورت میں پڑھا تھا۔ بیٹھ کر ہم اسی صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں جب کھڑا ہونا حتیٰ چھڑی یا دیوار کے سہارے سے بھی ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ جو لوگ بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، انہیں داہنی کروٹ اس طرح لیٹ کر نماز پڑھنا چاہیے کہ ان کے بدن کا اگلا حصہ قبلہ رخ ہو، اور اگر داہنی کروٹ لیٹنا ان کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر بائیں کروٹ اس طرح لیٹیں کہ بدن کا اگلا حصہ قبلہ رخ رہے۔ اور اگر بیمار کسی کروٹ نہیں لیٹ سکتا تو پھر اسے اس طرح چت لیٹ کر نماز پڑھنا چاہیے کہ اس کے دونوں تلوے اس طرح قبلے کی طرف ہوں کہ اگر وہ بیٹھے تو اس کا چہرہ بھی قبلہ رخ ہو جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده